مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ ان کے بیٹے جو ہیں حضرت عبداللہ، وہ سارے بیٹوں میں خوبصورت ہیں، سارے بیٹوں میں ہینڈسم اور اسمارٹ ہیں، سارے بیٹوں میں پیارے ہیں۔ تو حضرت وہاب کو حضرت عبداللہ بہت پسند ہے۔ اور مسلمانوں، حضرت عبد المطلب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے جو ہے حضرت عبداللہ جو ہے ان کے لیے بہت اچھی لڑکی مل جائے، نیک سیرت، نیک صالح، نیک سیرت والی کوئی ایسی لڑکی مل جائے، میری نگاہ میں آ جائے تو میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا، حضرت عبداللہ کی یعنی شادی کروں گا۔ بہرحال حضرت وہاب رشتہ بھیجتے ہیں، حضرت وہاب رشتہ بھیجتے ہیں حضرت عبد المطلب کے یہاں۔ حضرت عبد المطلب چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی لڑکی مل جائے۔ جیسے رشتہ آیا تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ حضرت وہاب کے گھر والوں کو جاننے والے ہیں، انہیں پتا ہے کہ حضرت وہاب کے گھر کا کیسا ماحول ہے، ان کی بیٹی جو ہے بہت نیک صورت، نیک سیرت ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب رشتہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، رشتہ مان لیتے ہیں اور تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ جمعرات کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کے یہاں یعنی حضرت عبداللہ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کے یہاں تشریف لے آتی ہے۔ نکاح کے بعد میں آپ شام میں جیسے گھر میں آئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو گھر کے اندر چراغ جلانے کی، روشنی کی ضرورت پڑی تھی۔ مغرب کے ٹائم بھی ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں روشنیاں جلاتے ہیں، گھر کو روشن کرتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں، اب رات ہوتی ہے، رات میں حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ رات کے بعد جیسے صبح ہوتی ہے تو ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ کے اندر سے نور، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم میں آ چکا تھا۔ اب سنو مسلمانوں، حضرت بی بی آمنہ کی شان دیکھو۔ صبح اٹھتی ہے، والدہ محترمہ یعنی آپ کی ساس جو ہے کہتی ہے بیٹی ہمارے گھر کا دستور ہے کہ جاؤ کنویں سے پانی بھر کر لے کر آؤ، قریب میں جو کنواں ہے اس سے پانی لے کر آؤ۔ پیارے مسلمانوں، پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ گھر کی عورتیں، لڑکیاں جو تھی وہ کنویں سے پانی بھرنے جایا کرتی تھی۔ اب غور کرو مسلمانوں، اس زمانے کی اگر کسی نئی نویلی بہو سے کہا جائے کہ دوسرے تیسرے دن ہی کہا جائے تو وہ ایک دم تعجب کرے گی کہ ابھی تو میرا ہاتھ بھی نہیں لگا، ابھی تو میرا ہاتھ بھی نہیں لگا، ابھی تو میرا ہاتھ بھی نہیں بڑھتا گیا، مجھے کام پہ لگا دیا ساسو ماں نے، میری ساس نے مجھے کام دے دیا۔ لیکن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، ان کی شان یہ ہے، والدہ کہتی ہیں، آپ کی یعنی ساس کہتی ہے بی بی آمنہ گھر سے برتن لو، ڈور لو، مشکیزہ لو اور کنویں پر جاؤ پانی لے کر آؤ۔ پیارے مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے آپ نے اپنی ساس کا کہنا مانا اور گھر سے برتن ڈول وغیرہ لیا اور پانی بھرنے کے لیے جیسے دروازے سے قدم باہر نکالتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے، چاند سورج کی نگاہیں گواہ ہے مسلمانوں کہ حضرت بی بی آمنہ جیسے مکے کی پتھریلی زمین پر اپنا قدم مبارک رکھتی ہے تو وہ زمین موم کی طرح سافٹ ہو جاتی ہے، موم کی طرح ملائم ہو جاتی ہے۔ تعجب میں پڑتی ہے جس جگہ آپ اپنا قدم مبارک رکھتی جاتی ہے وہ جگہ ملائم ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ آگے بڑھتی ہے تو دیکھتی کیا ہے، مکے کی بہت ساری بکریاں اکٹھا ہو کر ایک زبان عرض کرتی ہے، ایک زبان صلاۃ و سلام پڑھتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آگے بڑھتی ہے، دیکھتی کیا ہے، مکے کے بڑے بڑے درخت جھک جھک کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ مکے کے بہت بڑے بڑے پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آگے بڑھتی ہیں، کنویں پر پہنچتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، حضرت بی بی آمنہ جب اپنے والد کے یہاں تھی، جب اپنے گھر میں تھی تو پیارے مسلمانوں تب بھی آپ اسی ہی کنویں سے پانی بھرا کرتی تھی۔ لیکن جو ماجرا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ماجرا کبھی پہلے نہیں ہوا۔ وہ بہت بار اس کنویں سے پانی بھرنے آتی تھی، لیکن آج اپنی ساس کے کہنے پر حضرت عبداللہ کے گھر سے پانی بھرنے کے لیے کنویں پر پہنچتی ہیں تو کنویں پر جتنی بھی عورتیں، جتنی بھی لڑکیاں پانی بھرا کرتی تھی، پانی بھر رہی تھی اس وقت
कहती है ए बीबी आमना आज हम सब हटते हैं, पानी तुम ही पहले भर लो, पानी तुम ही पहले भर लो। प्यारे मुसलमानों, सारी औरतें लड़कियां हटने के बाद कहती हैं पानी तुम पहले भरो। हजरत बीबी आमना पानी भरती हैं। प्यारे मुसलमानों, पानी कुएं में काफी नीचे था, जैसे आपने अपने दस्ते मुबारक से डोर को पानी में डाला तो पानी काफी कुएं का ऊपर आ गया और आपको पानी भरने में आसानी हो गई। अब प्यारे मुसलमानों, ये सारी बातें पानी लेकर वो जैसे लौट रही थी तो ये सारी बातें उनके जहन में आ रही हैं कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं घर से निकली हूँ तो मक्के की पथरीली जमीन जो है मोम की तरह मुलायम हो गई है, तो मैं घर से निकलती हूँ तो मक्के की बकरियां मुझे सलाम करती है, मक्के के दरख्त मुझे सलाम करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। ये माजरा क्या है। इस कुएं से मैं पानी कल भी भरती थी और आज भी भरा है। कल कोई औरत नहीं कहती थी कि पानी पहले भर लो, पानी पहले भर लो, पानी पहले भर लो, लेकिन आज ये क्या माजरा है। आज सारी औरतें लड़कियां कह रही हैं ए बीबी आमना पानी तुम पहले भरो, पानी तुम पहले भरो। ये सारा माजरा आपके जहन में आता है तो आप सोचती हैं पता नहीं मेरे ऊपर कोई जादू का तो असर नहीं है, मेरे ऊपर कोई आसेब तो नहीं है, किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं करा दिया। प्यारे मुसलमानों, जहन में यही ख्याल है, घर में आ जाती है पानी लेकर। प्यारे मुसलमानों, दिन होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, मगरिब के वक्त फिर आपके साथ अजीब बात होती है। आप देखती हैं कि कल मगरिब की अजान पर, मगरिब के वक्त पर मुझे घर में चिराग जलाने की जरूरत पड़ी थी, चिराग जलाया था, लेकिन आज मेरी पेशानी से, मेरे बदन से ऐसा नूर निकल रहा है, ऐसी चमक निकल रही है जिससे पूरा मेरा घर रोशन ही रोशन है, पूरा घर मेरा नूर से मुअत्तर है। झुमकर बोले सभी हजरात सुभान अल्लाह, नूर से मुअत्तर है मेरा घर। अब प्यारे मुसलमानों, और ज्यादा जहन में ख्याल आता है कि पता नहीं आज हो क्या रहा है मेरे साथ। भाई जमाने में अगर किसी के साथ ऐसा होने लगे कि उसे बकरियां कोई बोलती हैं, मैं के अलावा कुछ और थोड़ी बोलती हैं, बकरियां अपनी जुबान से कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या कोई जबान कोई और बात बोले, कुछ भी बोले, कोई जानवर बोलने लगे, दरख्त झुक झुक कर सलाम करने लगे और बड़े बड़े पहाड़ में से आवाज आने लगे तो इंसान ताज्जुब ही करेगा। बहरहाल मगरिब के वक्त चिराग जलाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हजरत बीबी आमना सोचती है मेरे साथ जने क्या माजरा है, क्या ये ताज्जुब की बातें होती हैं। शाम होती है, मगरिब बाद इशा होती है, इशा के बाद आप अपने बिस्तरे आराम पर हैं, बिस्तर पर लेटी हैं, जहन में ख्याल यही है पता नहीं क्या माजरा है, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या ऐसी मेरे साथ वारदात हो रही है, ऐसी बातें पता नहीं क्यों मेरे साथ हो रही है। जहन में ख्याल ये लिए आप सो जाती हैं, रात को ख्वाब में देखती हैं एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, कहते हैं ए बीबी आमना तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ए बीबी आमना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ये सोच रही हो कि मेरे ऊपर जादू का असर है, तुम ये सोच रही हो कि मेरे ऊपर आसेब का असर है, तुम ये सोच रही हो कि किसी ने मुझे कुछ करा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ए बीबी आमना याद रखो, जो तुम्हारे शिकम में अल्लाह तबारक व तआला का आखिरुज़्ज़मान नबी का नूर तुम्हारे शिकम में आ चुका है, ये उसकी बरकत है, ये उसका नूर की अज़मत है, बरकत और रिफ़त है, उस नूर का कमाल है। जो तुम देखती हो कि दरख्त तुम्हें सलाम करते हैं, जो तुम देखती हो बकरियां तुम्हें सलाम करती हैं, जो तुम देखती हो कि बड़े बड़े पहाड़ जो है झुक झुक कर सलाम करते हैं, जो तुम देखती हो कि जहां तुम कदम रखती हो वो जमीन मोम बन जाती है। इसकी वजह यही है कि तुम्हारे शिकम में, तुम्हारे पेट में अल्लाह तबारक व तआला का महबूब जलवागर हो चुका है। अब प्यारे महबूब आखिरुज़्ज़मान नबी तुम्हारे शिकम में जलवागर हो चुके हैं, ये उन्हीं की बरकत है। हज़रत बीबी आमना कहती है आप अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, नेक बंदे हैं, लेकिन ये तो बताइए आप है कौन। आप बता रहे हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो बताइए आप है कौन। तो आप कहते हैं ए बीबी आमना मैं अल्लाह तबारक व तआला का नबी हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का मैं महबूब हूँ। अल्लाह बहरहाल इस तरह
کی باتیں حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ تعجب خیز ہوتی نہیں، بہت تعجب کی باتیں آپ کے ساتھ ہوتی نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے مسلمانوں کہ حضرت بی بی آمنہ اپنے گھر میں چلا پھرا کرتی تھی، اپنے گھر میں چلتی تھی، تو پیارے مسلمانوں آپ کی پیشانی سے، آپ کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی تھی، ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ محلے والے، گلی میں نکلنے والے لوگ کہتے تھے کہ عبد المطلب تمہارے یہاں کون سا عطر استعمال ہوتا ہے، کون سی خوشبو لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے تمہارے گھر سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، پوری گلی تمہاری خوشبو سے معطر ہے، خوشبو سے روشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے تھے اے لوگو، میری گھر کی جو بہو ہے، یعنی میرے لڑکے عبداللہ کی جو بہو ہے، اس کے اندر سے ایسی خوشبو ہے۔ بہرحال مسلمانوں اب بیچ کے واقعات آپ کو سنائے جائیں تو بہت وقت چاہیے۔ انہی 9 مہینے کے بیچ میں حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ تو تھوڑا سا سوچتی ہیں، احساس کرتی ہیں کہ ہائے میرے شوہر کا انتقال ہوا، لیکن دوسری طرف خوشی یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال تو ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن میرے شکم مبارک میں، میرے شکم میں آخر الزمان نبی جلوگر ہے، ان کی پیدائش پر پوری کائنات کے نبیوں کے نبی سرتاج الانبیاء نبی محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان نبی جو ہے میری شکم میں ہے، ان کی پیدائش ہوگی تو پوری دنیا جلوگر ہو جائے گی۔ بہرحال مسلمانوں بیچ کی باتیں اب بتائی جائے تو وقت کافی لگ جائے گا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 9 مہینے شکم کو پورے ہو گئے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ قریب آتی ہے، آقا کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول قریب آتا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں تمہیں پتا ہے کہ چاند کی تاریخیں مغرب کی وقت سے چینج ہو جاتی ہیں، مغرب کے وقت سے چاند کی تاریخیں بدل جاتی ہیں۔ سنو مسلمانوں، جیسے چاند کی 11 تاریخ تھی، مغرب کا وقت تھا، چاند کی 12 تاریخ لگتی ہے، اللہ رب ذوالجلال پاک پروردگار اللہ اپنے سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں آج عرش الہی چھوڑ دو، آج تمہارا عرش الہی پر، عرش اعظم پر کوئی کام نہیں ہے، میرے محبوب کی آمد ہے، میرا محبوب تشریف لانے والا ہے، جاؤ آمنہ کے گھر پہنچو، جنت کی حوروں کو آرڈر ملتا ہے کہ جاؤ بی بی آمنہ کے گھر پہنچو۔ اور مسلمانوں حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ میرے محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب تشریف لانے والا ہے، محبوب کی آمد کا وقت ہے، جاؤ آمنہ کے گھر پہنچو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی جلوگر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، جنت کی حوریں بھی تشریف لاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کے تمام فرشتوں کا آنا جانا لگا ہے۔ اب پیارے مسلمانوں رات گزارش کرتی ہے اے تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کو رات کے حصے میں اتار دے تاکہ رات کا مقدر کا ستارہ بلند ہو جائے۔ دن گزارش کرتا ہے اے رب ذوالجلال اپنے محبوب کی آمد کو دن میں پیدا فرما دے، یعنی اپنے محبوب کی پیدائش دن میں ہو جائے جس سے کہ دن کا ستارہ بلند ہو جائے، دن کا مقدر جگمگا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا، یعنی رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کا خود فرمان ہے، سیرت مصطفیٰ کتاب کے تعلق سے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ کا فرمان ہے صبح صادق کا وقت تھا، آسمان میں نے دیکھا، صبح صادق کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی، میرے کمرے کی چھت پھٹتی ہے، میرے گھر کی چھت پھٹ جاتی ہے۔ اور حضرت بی بی آمنہ کا فرمان ہے میں نے دیکھا میرے گھر سے لے کر عرش اعظم تک یعنی آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، چمک ہی چمک ہے۔ اس نور میں حضرت بی بی آمنہ دیکھتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں لگاتے ہیں، ایک جھنڈا مغرب میں لگاتے ہیں، اور جھنڈا لگانے کے بعد ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگاتے ہیں۔ اب میں ذہن یہاں دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، سبھی کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یاد رکھو کہ جس ملک کی سرحد پر، جس
ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، یعنی ہر ملک کی سرحد پر اس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی سرحد پر ہندوستان کا جھنڈا، پاکستان کی سرحد پر پاکستان کا جھنڈا، افغانستان کی سرحد پر افغانستان کا جھنڈا، چین کی سرحد پر چین کا جھنڈا، اور برٹین کی سرحد پر برٹین کا جھنڈا، پاکستان کی سرحد پر پاکستان کا جھنڈا، جاپان کی سرحد پر جاپان کا جھنڈا، یعنی جو دیش ہوتے ہیں ان کی سرحدوں پر ان کے ہی جھنڈے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک مشرق میں جھنڈا لگا، ایک مغرب میں جھنڈا لگا، پتہ چلا ہمارے آقا کی سرکار مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، پتہ چلا مشرق سے لے کر مغرب تک آقا کی سرکار ہے۔ بہرحال حضرت بی بی آمنہ کا فرمان ہے کہ اب میرے بچے کی، میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اب میرے ذہن میں آتا ہے کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہے، میرے بیٹے کی پیدائش ہے، میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو مسلمانوں، حضرت بی بی آمنہ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرے پاس کوئی عورت نظر نہیں آ رہی۔ اتنا ہی ذہن میں آنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تین نبیوں کی نبی زادیاں آپ کی خدمت میں آتی ہیں، آپ کے قریب آ جاتی ہیں، اور آپ کی مدد کے لیے، آپ کا حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کا فرمان ہے کہ اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بنا کسی نجاست و غلاست کے، بنا کسی ناپاکی کے، بنا کسی خامی کے، بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی میرے درد کے، میرے شکم سے میرے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ تشریف لاتا ہے۔ اور حضرت بی بی آمنہ دیکھتی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو ختنہ شدہ تھا، یعنی میرے بیٹا جو تھا ختنہ شدہ تھا، اور حضرت بی بی آمنہ کا فرمان ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سجدے کی حالت میں، پیدائش کے بعد ایک دم سجدے کی حالت میں ہے، اور حضرت بی بی آمنہ نے دیکھا کہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں، اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں جھکائے ہوئے ہیں، اور ہونٹ ہل رہے ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ بی بی آمنہ دیکھتی ہے کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، تو حضرت بی بی آمنہ نے اپنے کانوں کو آپ کے ہونٹوں کے قریب پہنچایا، یعنی کانوں کو قریب کیا۔ تو پیارے مسلمانوں، حضرت بی بی آمنہ نے سنا کہ جو پیدائش ہوئی ہے ہمارے تمہارے آقا کی، تو آقا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں یا رب میری امت کو بخش دے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، میرا میری امت کو بخش دے، میرا میری امت کو بخش دے۔ اب آقا کی آمد ہوتی ہے تو حوریں خوش ہوتی ہیں، آقا کی آمد ہوتی ہے تو پیارے مسلمانوں پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں سب خوشیاں مناتے ہیں، آقا کی آمد ہوتی ہے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیاں خوشیاں مناتے ہیں۔ اور مسلمانوں، میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، محلے والے خوشیاں مناتے ہیں، رشتہ دار خوشیاں مناتے ہیں۔ اب کچھ جاہل گنوار کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد کہاں سے، نبی کی پیدائش کی خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ تو ان سے پوچھو کہ تمہارے یہاں بیٹے کی پیدائش ہو تو کیا تم خوشیاں مناؤ گے یا غم مناؤ گے یا رنج مناؤ گے؟ پیارے مسلمانوں، کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشیاں ہی خوشیاں منائی جاتی ہے، اور یہ پیدائش آقا کی پیدائش جو ہے پوری کائنات کے لیے آقا کی پیدائش خوشیوں بھری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے تم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت و برکت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے آقا کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے آقا رحمت ہے، تو آقا کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے، نبیوں نے، حوروں نے، جنت کی سبوں نے خوشیاں منائیں، تو ہمیں تمہیں خوشیاں منانے سے کیا پرہیز کرنا چاہیے؟ بلکہ فضیلتیں بہت ہیں کہ آقا کی پیدائش پر خوشیاں منانے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کی پیدائش پر خوشیاں منائیں، شریعت کے دائرے میں، شریعت کے پابندی میں آقا کی پیدائش پر ہم خوشیاں منائیں۔ پیارے مسلمانوں، سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو عورتوں کو جو لوگ ستاتے تھے آقا کی پیدائش سے پہلے، عورتوں کو لوگوں نے ستانا بند کر دیا۔ لڑکیاں کسی کے گھر میں اگر پیدا ہو گئی تو لڑکیوں کے گلے دبا دبا کر لوگ مٹی میں ملا دیا کرتے تھے، زندہ
بچیوں کو زمین میں دفنا دیا کرتے تھے. عورتوں کا حق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیا ہے. آقا نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے گھر کی زیب و زینت ہے, ان کی عزت و احترام کرو, ان سے محبت کرو. اگر عورت ہے تو تمہاری ماں ہے, عورت ہے تو تمہاری بیوی ہے, لڑکی ہے تو تمہاری بیٹی ہے, ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. اور مسلمانوں, آقا